مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تکریم معزز و محترم سامعین کرام، یہ رجب کا مہینہ ہے اور ماہ رجب کا دوسرا عشرہ ہے، اور معروف قول کے مطابق یہ امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت باسعادت کا عشرہ ہے۔ اسی مناسبت سے جمعۃ المبارک کے آج کے اس موقع پر میں آپ کی خدمت میں سیدنا مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل و مناقب اور آپ کی سیرت و کردار کے چند پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بند کر دو۔ سامعین محترم، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے
اتنے فضائل و مناقب اور اتنی عظمتیں اور شانیں عطا فرمائیں کہ جن کا اندازہ لگانا بھی کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ویسے تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ اور آپ کی اہل بیت اطہار کے سب افراد ان گنت شانوں کے مالک ہیں، لیکن سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک منفرد اور ممتاز شان ہے، اور آپ کی شخصیت ایک منفرد شخصیت ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے، کسی کو کسی بلند مقام پہ فائز کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اسباب بھی خود پیدا فرما دیتا ہے۔ اب کسی میں جو عظمت آتی ہے یا بزرگی آتی ہے، اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ اس میں ایک چیز کسی انسان کا خاندان ہے، کیونکہ خاندانی اثرات بھی بندے کی شخصیت پر اس کی پوری زندگی رہتے ہیں۔ ایک اعلیٰ خاندان کا فرد اگرچہ وہ مالی طور پر غریب بھی ہو اور سخت حالات سے بھی گزر رہا ہو، لیکن خاندان کی عظمت جو ہے وہ اس کے وجود سے ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کی تربیت ایسے ماحول میں ہوتی ہے کہ اس کی جو تربیت ہے وہ اسے بڑی اعلیٰ مقام تک لے جاتی ہے، اور بچے کی شخصیت پر اس کے والدین کی تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی بنا لیں یا مجوسی بنا لیں یا جس بھی رنگ میں ڈال دیں، یعنی والدین کی تربیت بڑی کردار ادا کرتی ہے انسان کی شخصیت پر۔ اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بعض شخصیات میں، جس کو آپ کہتے ہیں گاڈ گفٹڈ چیزیں یا جبلی طور پر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کی عظمت کو بہت بلند کر دیتی ہیں اور بڑی شان تک لے جاتی ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو کسی ایسی عظیم شخص کی صحبت مل جاتی ہے کہ صحبت کا فیض اسے ایک بے مثال انسان بنا دیتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے کسی اپنے خاص بندے کی صحبت کا شرف بخش دیا، اس بندے کی زندگی ہی بدل جاتی ہے۔ مولانا روم نے کہا تھا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ جو بندہ ایک لمحے کے لیے کسی صالح انسان کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے، صالحین کی صحبت اختیار کر لیتا ہے، تو صحبت کا فیض اسے وہاں پہنچا دیتا ہے
جہاں انسان کو سینکڑوں سالوں کی عبادت نہیں پہنچاتی. یعنی یہ وہ قدرتی اسباب ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کسی شخص کو عطا فرماتا ہے جب وہ اسے کسی اعلیٰ مقام پہ فائز کرنا چاہتا ہے. اور یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں ہر ایک چیز جو ہے وہ کسی کو عظمتوں پر فائز کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. اب ذرا آپ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شخصیت پہ غور فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاندان وہ عطا فرمایا جو سب سے اعلیٰ خاندان ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ خاندان میں پیدا فرمایا. یعنی اگر خاندانی اثرات کسی انسان کی شخصیت میں رہتے ہیں، اور بالکل رہتے ہیں، تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان سب سے بہتر خاندان ہے. دوسری چیز ہے تربیت. جہاں وہ بچہ پلتا ہے اس کی پرورش ہوتی ہے. تو وہ آپ غور فرمائیں کہ بادی النظر میں یا دیکھنے میں تو یہ ہوا کہ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے، تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کے ایک بیٹے کی پرورش میں کر دیتا ہوں، اور ایک بیٹے کی پرورش کرنے کا ذمہ جو تھا وہ حضرت عباس نے اٹھا لیا. یعنی بظاہر تو یہ تھا، لیکن اس کی تہ میں شاید اللہ تعالیٰ کا منصوبہ یہ تھا کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پرورش ہو وہ نبوت کے گھرانے میں ہو، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ ان کی پرورش ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا فرمائے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو میں خاندانی وجاہتوں کے ساتھ ساتھ کوئی گاڈ گفٹڈ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو بہت اوپر تک لے جاتی ہیں. یعنی آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ پیدا تو ہوتا ہے ایک ایسے خاندان میں جو ذمہ دار ہیں یا مزدوری کرتے ہیں، جن کا کوئی علم سے تعلق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بچے کو اتنا شوق عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بہت اونچے مقام تک پہنچ جاتا ہے. یا کوئی بچہ جو ہے وہ اسباب کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ ذہین بنا دیتا ہے، اس میں بہت زیادہ بات کو اخذ کرنے کا ملکہ پیدا کر دیتا ہے، اور وہ انسان بھی بہت اوپر چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو خاندانی شرف بھی بلاقائد نصیب فرمایا، اور یہاں آپ کی پرورش ہوئی اس گھرانے سے بہتر گھرانہ بھی دنیا میں کوئی نہیں تھا، نبوت کا گھرانہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو جبلی طور پر عظمتیں عطا فرمائیں، جو ذہانت، جو فطانت، جو سخاوت، جو شجاعت، اس کا بھی کوئی بدل نہیں تھا، وہ بھی ایک منفرد شان کی حامل تھی. ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ بعض خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان محنت کر کے حاصل کر لیتا ہے، لیکن بعض خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جو محنت کر کے حاصل نہیں ہوتی، بس میرے خدا نے جس کو جو دے دیا وہی ہے. جس طریقے سے کمزوریاں ہوتی ہیں نا، بعض کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں جو
انسان میں جبلی طور پر ہوتی ہیں، اور بعض ایسی ہوتی ہیں جو انسان انہیں خود اختیار کرتا ہے۔ مثلا ایک بڑی معروف حدیث پاک ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے، یہ ایک جبلی چیز ہے، یعنی اتنا بخیل نہیں کہ وہ زکوٰۃ بھی ادا نہ کرے، لیکن وہ جو شجاعت کا جذبہ، وہ جو سخاوت کا جذبہ ہوتا ہے، وہ سب مومنوں میں برابر نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جبلی چیز ہے، سب سے آبا کی بہادری برابر نہیں تھی، جبلی چیز۔ اور پھر آپ سے پوچھا گیا کیا ایک مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جبلی چیز نہیں ہے، یہ اکتسابی چیز ہے۔ جس طریقے سے یہ کمزوریاں بعض جبلی ہوتی ہیں اور بعض اکتسابی ہوتی ہیں، اس طریقے سے محاسن اخلاق بھی بعض جبلی ہوتے ہیں اور بعض اکتسابی ہوتے ہیں۔ ایک انسان جو ہے وہ محنت کرے، پڑھ لکھ سکتا ہے، کوئی بڑی ڈگری لے سکتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اسے طبیعت کا سخی نہیں بنایا تو وہ کروڑ پتی بھی بن جائے نا، اس میں سخاوت نہیں آ سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے بہادر نہیں بنایا تو کچھ اپنے آپ تو کور تو کر سکتا ہے، لیکن بلا کا شجاع نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جبلی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور میرے رب نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جبلی طور پر یہ محاسن اور یہ خوبیاں بھی کمال کے درجے میں عطا فرمائی تھیں۔ آپ کی سخاوت، آپ کی فیاضی، آپ کی دلیری، آپ کی قوت فیصلہ، یہ وہ چیزیں ہیں جن میں آپ کا منفرد مقام تھا۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ جبلی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظمتیں عطا فرمائیں۔ اور پھر آخری چیز کیا ہوتی ہے؟ کسی بڑے بندے کی صحبت۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ اگر کسی بندے کو کسی بڑے بندے کی بارگاہ تک رسائی مل جائے نا تو وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں نا، جو تنظیمیں ہوتی ہیں، یہ پیران اعظام کے معاملات ہوتے ہیں، تو جس بندے نے پہلے بندے کی صحبت اختیار کی ہوتی ہے نا، اس کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے۔ بعد میں بھی نظام چلتا ہے، لیکن پہلے بندے کا مزاج ہی مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ رکھا ہے کسی کو عظیم، جب وہ کسی کو عظمت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا وہ شرف حضرت علی کو نصیب فرمایا جس میں آپ کی منفرد شان ہے۔ اقبال نے کہا تھا، مسلم اول شاہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایماں علی، کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے جس نے آپ کی رسالت کو تسلیم کیا وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مسلم اول، یعنی ایک تقسیم کے اعتبار سے آپ مسلم اول ہیں، شاہ مرداں علی اور عشق را سرمایہ ایماں علی۔ جیسے ایک بندے کے پاس جب پیسے ہوتے ہیں نا، پیسے، تو وہ ایک حوصلے میں ہوتا ہے کہ یہ مشکل وقت ہے لیکن میرے پاس پیسے ہیں، یہ سرمایہ ہے اس کا۔
ایک بندہ کسی مشکل میں ہو، اس کے پاس کوئی سہارا ہو، وہ سرمایہ ہوتا ہے اس کا. تو اقبال کہتے ہیں عشق را سرمایہ ایمان علی، کہ جس بندے کو اللہ نے ایمان دیا ہے نا، اس کے عشق کا جو سرمایہ ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. سامعین محترم، اب آپ غور فرمائیں. میں ایک بات یہ عرض کروں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ نے سب سے پہلے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو کا کلمہ پڑھا، آپ کا یا آپ کی رسالت کو تسلیم کیا. لیکن اس سے پہلے بھی آپ کی زندگی کوئی اینٹی اسلام نہیں تھی. یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ کی استغفر اللہ بت پرستی کرتے تھے یا کسی قسم کی کسی اخلاقی برائی میں مبتلا تھے. آپ اندازہ کیجئے کہ جس ذات کی پرورش رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سائے میں ہو رہی ہے، اس ذات میں کسی بھی طریقے سے کوئی کمی آ کیسے سکتی ہے؟ پہلے آپ دین فطرت پر تھے، دین ابراہیمی پر تھے، اور جب سرکار نے اعلان فرمایا تو بچوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا. اور سامعین محترم، آپ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی کو دیکھیں، آپ کو سمجھ آئے گا کہ ایمان ہوتا کیا ہے اور ایمان کے تقاضے کیا ہیں. اور جب ایک بندہ ایمان کو قبول کر لیتا ہے تو اس کی شخصیت بن کیسے جاتی ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب آپ نے اپنے خاندان کو بلایا، بنو ہاشم کو، ان کو دعوت دی اور ان پر اسلام پیش کیا، تو اس مجمع میں لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بھی کہی. لیکن وہ ذات جس نے عمر چھوٹی ہونے کے باوجود اٹھ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میں چھوٹا ہوں اور اگرچہ میری صحت ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں آپ کا کلمہ بھی پڑھتا ہوں اور آخری دم تک آپ کے ساتھ دینے کا وعدہ بھی کرتا ہوں. وہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے. سامعین محترم، پھر آپ کی پوری زندگی کو آپ دیکھیں، کوئی غزوہ آپ دیکھ لیں، کوئی موقع آپ دیکھ لیں، آپ کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے مجاہدین کی صف اول میں نظر آئیں گے. اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت سی باتیں فرمائیں جن سے آپ کی عظمت کے مختلف پہلو اجاگر ہوتے ہیں. ایک بات آپ نے یہ فرمائی کہ اللہم ادر الحق کا حیثو معہو حیثو دارا، اللہم ادر الحق کا معہو حیثو دارا، کہ اے اللہ حق کو ادھر پھیر دینا جدھر علی پھرتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی حق کے ساتھ وہ کامل وابستگی تھی کہ اگر کوئی بندہ زندگی کے کسی مرحلے پر یہ سمجھنا چاہے کہ حق کدھر ہے
تو وہ دیکھ لے کہ علی کدھر ہیں. جدھر علی ہوں گے ادھر حق ہوگا، اور جدھر حق ہوگا ادھر علی ہوں گے. سامعین محترم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات پر خوارج نے بھی بہت سے اعتراضات کیے تھے، نواسب نے بھی بہت سے اعتراضات کیے، اور اب بھی کرتے ہیں، اور بڑی دور کی کوڑیاں ملاتے ہیں. لیکن ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حضرت علی کی شخصیت اپنی عظمت ثابت کرنے کے لیے کوئی تاریخوں کی محتاج نہیں ہے. حضرت علی کی شخصیت قرآن اور سنت سے ثابت ہے ان کی عظمت. تاریخی معاملہ بہت بات کا معاملہ ہے. اگر بالفرض کوئی ایسی بات پائی بھی جائے، اول ہے نہیں، اگر کوئی پائی بھی جائے تو تب بھی ہم قرآن و سنت پہ ایمان لانے والے ہیں، ہم کسی اور چیز پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. سامعین محترم، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی اگر آپ شخصیت کو دیکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ آپ نے دین کا نچوڑ جو ہے نا، دین کا نچوڑ اور دین کا محاصل، اسے واضح فرما دیا ہے لوگوں پر. اور آپ کی شخصیت میں ایک چیز یہ نظر آتی ہے جو ہم سب کے لیے بڑی باعث غور ہے، قابل غور ہے. وہ یہ ہے کہ آپ انسانوں کو افراط و تفریط سے بچنے کا حکم دیتے ہیں، اور آپ لوگوں کو اعتدال کی تعلیم دیتے ہیں، اعتدال کی. آپ نے فرمایا الجاہل اما مفرط اور مفرط، کہ جو بندہ جاہل ہوتا ہے نا، جاہل، وہ یا افراط کرتا ہے یا تفرید کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا میری ذات کے حوالے سے دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے. ایک وہ گروہ جو میری ذات میں افراط کرے گا، اور ایک وہ گروہ جو میری ذات میں تفرید کرے گا. افراط کہتے ہیں زیادتی کرنا، اور تفرید کہتے ہیں کمی کرنا. اب مثلا آپ دیکھیں کہ خوارج نے ایک استدلال کیا تھا، حالانکہ ان کا استدلال غلط تھا، کیونکہ وہ قرآن مجید کی جس آیت سے استدلال کرتے تھے اس آیت کے بارے میں ان کا علم مولا علی سے زیادہ نہیں تھا، بلکہ حق یہ ہے کہ وہ تو مولا علی کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ جو وابستگی عطا فرمائی اور جو قرآن کا فہم آپ کو عطا فرمایا، اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یعنی ہو ہی نہیں سکتا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے انزل القرآن علی سبعۃ احرف فلکل حرف ظاہر و باطن وعند علی علم الظاہر والباطن. فرماتے تھے قرآن مجید 7 حروف پہ نازل ہوا، اور قرآن مجید کے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور حضرت علی کے پاس قرآن کے ظاہر کا بھی علم ہے، قرآن کے باطن کا بھی علم ہے. لیکن یاد رکھنا
قرآن کے باطن سے مراد وہ چیز نہیں ہے جو قرآن کے ظاہر کے خلاف ہو. قرآن کے باطن سے مراد ہے قرآن کے اسرار و رموز، قرآن کی وہ گہرائی، وہ استنباط جو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو عطا فرمایا. تو قرآن کا ظاہر بھی ہے اور قرآن کا باطن بھی ہے. تو خوارج نے جس آیت سے استدلال کیا تھا اور پھر حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو کچھ کہا، انہوں نے آپ کی ذات میں تفریط کی. اور جس بندے کو میرے رب نے ایمان عطا فرمایا ہے نا، وہ جانتا ہے کہ جس بندے کو علی کی محبت نہ ملے اسے ایمان مل ہی نہیں سکتا. اور سرکار نے فرمایا تھا من احب علیٰ فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اور آپ نے فرمایا تھا لا یحبہ الا مومن ولا یبغضہ الا منافق، علی سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا اور علی سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا. یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ جسے آپ کی محبت نہ ملے اسے ایمان کی حلاوت مل ہی نہیں سکتی. تو خوارج نے آپ کی شان میں تفریط کی، کمی کرنے کی کوشش کی. حالانکہ حق یہ ہے کہ جسے رب عظمتیں دے دے کوئی اس کو شان کو کم نہیں کر سکتا. جو اس کے بارے میں ایسی باتیں کرے گا وہ اپنا ایمان تو تباہ کر لے گا، اپنا آپ تو تباہ کر لے گا، لیکن اسے یہ نہیں ملے گا کہ وہ اس کی شان کو کم کر دے جس کی شان کو اللہ نے بلند کر دیا. سامعین محترم، اور دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ میری ذات میں غلب کرنے والے بھی ہلاک ہوں گے. غلب کرنے والے کون لوگ تھے؟ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا کہنا شروع کر دیا، یا جنہوں نے محبت علی کے نام پر اسلامی نظریات سے بغاوت کر دی. مثلا ایک عبداللہ بن سبا تھا. اب جو عبداللہ بن سبا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا تھا آپ خدا ہیں، آپ کا ظہور، اب یہ خدا کا ظہور ہو گیا آپ کی شکل میں. آپ نے اسے قید کیا، اسے 3 دن توبہ کا موقع دیا کہ اپنے آپ پہ غور کرو، تمہاری یہ بات صحیح نہیں ہے. لیکن جب وہ اس بات سے باز نہ آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو آگ میں جلا دیا. جس نے آپ کی شان میں وہ بات کہی تھی جو افراد پر مبنی تھی. سامعین محترم، اب ایک چیز پہ آپ غور فرمائیں کہ یہ کہہ دینا کہ جناب یہ بات اس نے محبت کی بنیاد پر کہی ہے، یہ اس کے سچا ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. یعنی بندے کی محبت بھی شریعت کے تابع ہوتی ہے اور بندے کا بغض بھی شریعت کے تابع ہوتا ہے. ورنہ جو نصارہ تھے، نصارہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، وہ بھی تو اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ کی محبت میں ہی کہتے ہیں نا. جب نصارہ نے یہ کہا کہ جناب جو مسلمان ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم نہیں کرتے، ان کی توہین کرتے ہیں. آپ نے پوچھا کیسے کرتے ہیں؟ کہنے لگے وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں. یعنی ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ کہنا حضرت عیسیٰ کی توہین تھی. اب یہ بات وہ اپنے خیال میں تو محبت کی بنیاد پر ہی کہتے تھے نا، لیکن جب کوئی بات کسی کی تعلیمات کے خلاف ہوگی
کسی کے مشن کے خلاف ہوگی، وہ محبت میں کی جائے یا بغض میں کی جائے، وہ گمراہی ہوتی ہے، ہدایت نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، ان کی تو شان یہ ہے کہ جب انہیں حضرت مریم لے کر آئیں لوگوں میں، اپنے قبیلے میں آئیں، تو لوگوں نے کہا کیا مریم تیری ماں تو بڑی نیک تھی، یہ تمہارے کسی سے نکاح بھی نہیں ہوا، یہ بیٹا کیسے ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس سے پوچھ لو، فاشارت الیہ، اس سے پوچھو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے ہم اس سے کیسے پوچھیں جو ابھی پنگوڑے میں ہے اور بچہ ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ نے، جب آپ کی عمر چند گھنٹوں کی تھی یا چند دنوں کی تھی، اس وقت آپ نے فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے رب نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے، میرے مولا نے مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ اب دیکھیے، جو اللہ کا پیغمبر اپنے پنگوڑے میں یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہنا ان کی توہین ہے، تو پھر یہ ان کے ساتھ محبت نہیں کر رہا، ان کے مشن سے غداری کر رہا ہے۔ نصیریہ جو ہیں وہ حضرت علی کو خدا مانتے ہیں، اب بھی مانتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، وہ ان کے ایمان کو تسلیم نہیں کرتے، تو مجھے بتائیے یہ حضرت علی سے محبت کی جا رہی ہے یا حضرت علی سے دشمنی کی جا رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری وجہ سے دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے، ایک افراد کرنے والا اور ایک تفرید کرنے والا۔ اب ذرا اس بات پہ اب غور کریں، عملی زندگی میں یہ کیا ہے؟ عملی زندگی میں یہ ہے کہ ایک تو حضرت علی کی ذات ہے، جن کی محبت ایمان ہے، جن کی محبت کے بغیر ایمان ملتا نہیں ہے۔ وہ جو موقع ہے نا من کنت مولا ہو فعلی مولا، وہ کوئی یہ جھگڑا نہیں تھا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا، کوئی یہ جھگڑا نہیں تھا، بات یہ تھی کہ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن اسلمی، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت علی کے ساتھ گئے تھے یمن کی طرف، وہاں انہیں کوئی شکایت ہوگی حضرت علی سے۔ اب دیکھیں نا، اکٹھے رہتے ہیں، ہم اثر ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، پاسبل ہوتا ہے انسانوں میں ہو جاتی ہیں باتیں۔ انہیں کوئی شکایت ہو گئی جو حق پر مبنی نہیں تھی، انہیں شکایت ہوئی لیکن وہ بے جا تھی۔ انہوں نے آ کر حجۃ الوداع کا موقع تھا، انہوں نے آ کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی شکایت لگائی، اور یہ بات چونکہ حق پر مبنی نہیں تھی تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر، یاد رکھنا اگر یہ کوئی ایسی چیز ہوتی کہ آپ کوئی منصوبہ دینا چاہتے جو پہلے سے طے شدہ چیز ہوتی، آپ کو اعلان کرنا چاہتے، تو پھر آپ میدان عرفات میں کرتے نا، یہاں سارے لوگ موجود تھے، وہ تو حج ختم ہو گیا، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، مدینہ کی طرف آنے والے لوگ آ رہے تھے، وہاں آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ لوگوں جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ اللہم وال من والا ہو، اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، وعاد من آدا ہو،
اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. یہاں پر جو مولا ہے نا یہ محبوب کے معنی میں ہے. دلیل اگلا جملہ ہے کہ اس سے دوستی رکھ جو علی سے دوستی رکھے, جو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. تو مولا سے مراد کیا ہے؟ محبوب. تو ایکچولی بات کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ لوگوں, قیامت تک جو بھی ایمان کا دعویٰ کرے گا جیسے اس پہ یہ لازم ہے کہ مجھ سے محبت رکھے, ایسے اس پر یہ بھی لازم ہے کہ علی سے بھی محبت رکھے, علی سے بھی محبت رکھے. تو حضرت علی کی محبت کو مدار ایمان قرار دے دیا گیا. دیکھیں سرکار نے یہ نہیں فرمایا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہوگا. اگر اس سے مراد وہ ریاست کی سربراہی ہوتی تو پھر ایک وقت میں دو مولا تو نہیں ہو سکتے نا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. مولا اس وقت سرکار بھی تھے اور حضرت علی بھی تھے. مراد کیا ہے؟ محبوب. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف حضرت علی کی ذات ہے جو تاریخی شخصیت نہیں ہے, قرآن و سنت کی شخصیت ہے. سبحان اللہ, کیا بات. جن کی ذات مدار ایمان ہے اور جن سے بغض نفاق کی علامت ہے. صحابہ کہتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغض علی, ہم علی کے بغض سے منافقین کو پہچان لیا کرتے تھے. اب میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ وہی حضرت ابو بردہ اسلمی جنہوں نے شکایت کی تھی, کہتے ہیں جب سرکار نے یہ فرمایا تو اللہ کی قسم مجھے علی سے اتنی محبت ہو گئی جتنی محبت مجھے روئے زمین پر کسی اور آدمی سے نہیں تھی سرکار کے علاوہ. سامعین محترم, ایک طرف حضرت علی کا یہ مقام ہے اور دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف وہ دین ہے جسے حضرت علی نے قبول کیا تھا. ایک دین تھا نا جو حضرت علی نے قبول کیا تھا, باقی باتیں تو بعد میں آئی نا. جسے حضرت علی نے قبول کیا تھا وہ دین تھا. اب اعتدال کیا ہے کہ نہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے محبت میں کمی کی جائے اور نہ آپ کی ذات کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جائے جو دین کے خلاف ہو, جس کی وجہ سے دین پر انگلی اٹھتی ہو. سامعین محترم, سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے باب مدینہ علم بھی قرار دیا. فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا, میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو حکمت عطا فرمائی اور جو آپ پر علوم و معارف کے سمندر آپ کے سینے میں انڈیل دیے, اس میں آپ کی ایک منفرد مقام ہے, منفرد شان ہے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اقزانا علی, ہم میں سب سے بڑے قاضی حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ. اور کتنے موقعوں پر حضرت عمر نے حضرت علی کو یوں خراج تحسین پیش کیا کہ لولا علی لہلک عمر, اگر آج میرا بھائی علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. یہ آپس میں محبت اور احترام کا رشتہ ہے. سامعین محترم, سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور اسے ہمیں اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا چاہیے. آپ فرماتے تھے لوگوں 5 چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے اگر تمہیں اپنی سواریوں کو دوڑانا چاہیے تو دوڑاؤ, تمہاری سواریاں دوڑ دوڑ کے کمزور بھی ہو جائیں تو کر لو,
لیکن ان 5 چیزوں کو حاصل کرو۔ فرماتے تھے سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور سے کوئی امید نہ رکھو۔ سامعین محترم، دیکھیں یہ دنیا ہے، یہ عالم اسباب ہے، یہاں سب کچھ سبب کے پردے میں ہوتا ہے، لیکن ایمان کی علامت یہ ہے کہ بندہ اسباب میں الجھ کر نہ رہ جائے، بلکہ بندہ اسباب کے پیچھے مسبب الاسباب کی ذات کو کار فرما دیکھے۔ اس کا مطلب کیا ہے لوگوں؟ تم میں اس قدر اللہ کی وحدت اور توحید رچ بس جائے کہ بظاہر کوئی بھی سبب ہو، لیکن تمہیں امید اپنے رب سے ہونی چاہیے کہ میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا ہے۔ اور یاد رکھنا، جو بندہ بندوں سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ کر لیتا ہے وہ بڑی مار کھاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں میں ناکامی سے پہچانا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں، اسباب بڑے ہیں لیکن وہ کام ہوتا نہیں ہے، اور ایک کام کے بارے میں سوچتا ہوں یہ ہو نہیں سکتا لیکن وہ ہو جاتا ہے، تو اس سے مجھے اللہ کی توحید سمجھ آئی، اور میں یہ سمجھا کہ کام کسی انسان کے بس میں نہیں ہوتے، کام اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہوتے ہیں۔ جب وہ کرنا چاہے تو بے شک اسباب نہ ہو کام ہو جاتا ہے، اور جب وہ نہ کرنا چاہے تو جتنے بھی اسباب ہو کام نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا لوگوں، اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید وابستہ نہ کرو، اور تصوف میں یہ چیز مسلمات کے طور پہ مانی جاتی ہے کہ کسی اور سے امید نہ لگاؤ، اپنی تمام امیدوں کا محور، مرکز، فائنل اتھارٹی اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھو۔ اور پھر آپ نے فرمایا اپنے گناہ کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرو، یعنی بندہ یہ نہ سوچے کہ اگر بندے کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، اگر فلاں بندے کو پتہ چل گیا پھر کیا ہوگا۔ بندہ یہ سوچے میں نے گناہ کیا ہے، میرا کیا بنے گا، اپنے گناہ سے ڈرتا رہے۔ بلکہ کمال بندگی یہ ہے کہ بندے نے گناہ نہ بھی کیا ہو پھر بھی اپنے مولا سے ڈرتا رہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ فک ہو جاتا۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا اس امانت کو ادا کرنے کا وقت آ گیا جسے قبول کرنے سے زمین کانپ گئی تھی، آسمان تھرا گیا تھا اور پہاڑوں پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں اس امانت کو ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ جو یعنی ایک مرتبہ آپ اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کے زاروں قطار رو رہے تھے اور خشیت الہی میں اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کا سوال کر رہے تھے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مولا علی یہ نہیں کہتے کہ تمہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بس یہ ہو گیا بس وہ ہو گیا۔ مولا علی یہ فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ اپنے گناہ کے علاوہ کسی اور چیز سے نہ ڈرے۔ سب سے زیادہ جو ڈرنے والی چیز ہے وہ بندے کا اپنا عمل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ بندے کو جو چیز معلوم نہ ہو اس کے بارے میں کہہ دے کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے، یعنی اسے انا کا مسئلہ نہ بنائے اور غلط بتا دے اور پھر اس پہ ڈر جائے۔ انسان ہے، سبقت نسانی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ حضرت امام مالک کے پاس ایک بندہ گیا، کہنے لگا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے۔ اس نے کہا حضرت لوگ کیا کہیں گے، امام مالک کو مسئلہ نہیں آتا؟
فرمایا جا کے لوگوں سے کہہ دے کہ مالک کو یہ مسئلہ نہیں آتا۔ مولا علی فرماتے ہیں جس بندے نے لا ادری جان لیا کہ میں نہیں جانتا، اللہ نے اسے آدھا علم عطا کر دیا ہے۔ علم کو انا کا مسئلہ نہ بناؤ۔ آپ فرماتے ہیں جو چیز معلوم نہ ہو اس کے بارے میں اپنی لا علمی کا اعتراف کرنا عظمت کی علامت ہے۔ وہ کسی فلسفی نے کہا تھا نا، اس نے کہا تھا مجھ میں اور لوگوں میں اتنا فرق ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا، اور لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ تو تیسری چیز یہ، چوتھی چیز آپ نے یہ فرمائی کہ جو چیز معلوم نہ ہو اسے معلوم کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی بندہ یہ نہ سوچے کہ اگر اب میں نے یہ بات پوچھی تو لوگ کیا کہیں گے، بابا جی کو یہ مسئلہ بھی نہیں آتا، لوگ کیا کہیں گے اتنا بڑا بندہ ہے اس کو یہ مسئلہ بھی نہیں آتا۔ حضرت علی نے ایک موقع پہ فرمایا تھا ان العلم یضیع بین الحیاء والکبر، کہ جو علم ہے نا یہ شرمندگی اور تکبر کے درمیان ضائع ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا سل تفقہا ولا تسأل تعنتا، کہ جب بھی کسی سے سوال کرے نا تو بات کو سمجھنے کے لیے سوال کیا کر، لاجواب کرنے کے لیے سوال نہ کیا کر۔ جس بندے میں علم کی طلب آ جائے گی میرا خدا اس پہ علم کے دروازے کھول دے گا۔ آپ نے فرمایا جو چیز معلوم نہ ہو اسے معلوم کرنے میں کسی قسم کی شرمندگی کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ شرمندگی بندے کو جہالت پہ ہونی چاہیے، سیکھنے پہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور پانچویں بات آپ نے یہ فرمائی کہ لوگوں بندوں کو چاہیے کہ وہ صبر کو لازم پکڑے۔ صبر کہتے ہیں ڈٹ جانا، استقامت، یعنی جب بندہ حق کے راستے پر چلے تو راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑا ہو جائے اور اپنے دین کو غالب کر دے، اس کو کہتے ہیں صبر کرنا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ نماز بڑی اچھی چیز ہے لیکن میں نماز کے لیے نیند نہیں چھوڑ سکتا، زکوٰۃ بڑی اچھی چیز ہے لیکن میں دوں گا تو میرے پیسے کم ہو جائیں گے، اتنی بے ہمتی ایمان کے بالکل منافی ہے۔ آپ نے فرمایا بندے کو چاہیے کہ وہ صبر کو لازم پکڑے۔ صبر اور ایمان کا تعلق وہی ہے جو جسم اور سر کا تعلق ہوتا ہے۔ سامعین محترم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ اشرف الغنا ترک المنایا، کہ جس بندے نے اپنی بے جا خواہشات کو کنٹرول کر لیا وہ دنیا کا امیر ترین بندہ بن جاتا ہے، سب سے بڑا غنی بن جاتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل ایمان کی آنکھوں کا تارا ہیں، ہمارے محور و مرکز، ہماری محبتوں کا مرکز مولا علی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات